الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم اسکرین نظر نہیں آ رہا. قد مكر الذين من قبلهم تحقیق مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فأتى الله بنيانهم من القواعد تو اللہ آئے ان کی عمارت کو من القواعد اس کی بنیادوں سے. فخر عليهم السقف من فوقهم بس گر پڑی ان کے اوپر چھت من فوقهم ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اور آ گیا ان کے پاس عذاب وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، جہاں سے وہ امید بھی نہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح وہ شرک کرتے تھے اور جو سیدھے سادے دلائل ہیں توحید کے، توحید الوہیت کے بڑے واضح دلائل، ان دلائل پر وہ غور اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ویسے ہی منکر ہیں، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے. جب وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، دل ان کے ویسے ہی انکار کیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ایسے لوگ تکبر کرنے والے ہیں. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں بابر کراتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صرف یہ لوگ انہوں نے ہی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ان سے پہلے لوگوں نے بھی، ان سے طاقتور لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی. انہوں نے بھی مکر کیا تھا، انہوں نے بھی، ان کے پاس بھی بڑے وسائل تھے، مال و دولت، اقتدار، ظاہری نعمتیں دنیا کی جو تھا ان کے پاس بھی بہت بڑا تھا. تو انہوں نے بھی اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، دین اسلام کے خلاف انہوں نے بھی بڑی بڑی تدبیریں کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری تدبیریں بڑی کارگر ہوں گی. لیکن پھر کیا ہوا؟ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ انہوں نے تو اپنی تدبیریں کی. اب جو انہوں نے تدبیروں کی پوری ایک عمارت کھڑی کی، ایک پوری عمارت بنائی، ایک محاورہ ہے، تو اللہ نے ان کی تدبیروں کا توڑ کیسے کیا کہ وہ جو انہوں نے تدبیروں کی اور مکر و فریب کی پوری عمارت قائم کی تھی، اللہ نے اس عمارت کی بنیادیں ہی ہلا ڈالی. اللہ نے اس تدبیر کو بنیادوں سے اکھاڑ ڈالا. اور جب ایک عمارت اس کی بنیادیں ہی ہل جائیں تو چھت تو دھڑام سے نیچے گرتی ہے. تو وہی ان کے مکر و فریب کی اور ان کی تدبیر کی عمارت اللہ نے اس کی بنیادیں ہلا ڈالی، اور وہ عمارت انہی کی چھت پہ، انہی کے سر پر آ پڑی. یعنی جیسے انہوں نے تدبیر کی، بجائے اس کے کہ وہ تدبیر اسلام کے خلاف ہوتی، مسلمانوں کے خلاف ہوتی، وہ اس تدبیر کا وبال یہ خود بنے. وہ تدبیر انہی پر الٹ پڑی. وہ تدبیر کی عمارت اپنی بنیادوں سمیت، چھت سمیت دھڑام سے ان پر گر پڑی. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اور آیا ان کے پاس عذاب وہاں سے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. تو یعنی وہ تدبیر جو انہوں نے اسلام کے خلاف اپنی طرف سے، اپنے تئیں اللہ رسول کے خلاف
تدبیریں کی تھیں کہ جی ہم کامیاب ہوں گے، ہم دین اسلام کو مٹا ڈالیں گے اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور ہم دین اسلام کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور اسے ہم مٹا کر دم لیں گے۔ تو وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی بڑی تدبیریں کیں، تو وہ تدبیروں کی ان کی پوری عمارت اللہ نے اس کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں کے پاس سے آئے، بنیادیں اللہ نے ہلا ڈالی، تو وہ عمارت چھت سمیت تدبیر کی انہی کے اوپر الٹ پڑی۔ تو یہ ایک محاوراتی انداز ہے، تمثیلی انداز ہے کہ کس طرح ان کی تدبیر انہی کے خلاف ہو گئی، اور ایسے ان کے پاس عذاب آیا، انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے وہ تدبیر انہی کے خلاف ہو جائے گی، ایسے ان کے اوپر عذاب، وہاں سے انہیں عذاب آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ دیکھیے جب بھی کوئی شخص اسلام کے خلاف چال چلتا ہے، مسلمانوں کے خلاف تدبیر کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے رقم، پیسہ، تدبیریں الٹی سیدھی اپنے دنیاوی وسائل استعمال کرتا ہے، تو اپنی طرف سے تو وہ بڑی تدبیر کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے وہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف وہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی بیک پر تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین مدد کرنے والے ہیں، اسلام اللہ کا دین ہے، مسلمان اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، تو جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ تدبیر انہوں نے بہت زبردست تدبیر کی ہوتی ہے، وہ تدبیر انہی کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے۔ ایک مثال ہو سکتی ہے یہ والی کہ جس طرح امریکہ افغانستان کو اتنا عرصہ آیا اور اینڈ پہ آگے سے دوڑ کے جانا پڑا کہ اس نے تدبیر اتنی کی اور آگے پیسہ ٹائم سارا ہو جائے۔ یہ ایک مثال نہیں، اس طرح کی تو سینکڑوں مثالیں اگر ہم غور کریں تو دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا، حضرت مریم پر الزام لگایا، اور حضرت عیسیٰ کو بادشاہ کے ذریعے انہوں نے شہید کرانے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اپنی طرف سے وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دلوانا چاہتے تھے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کسی پر ڈال دی گئی، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو سولی دے دی اپنے ہی بندے کو۔ تو اپنے وہ داؤ میں اور اپنی تدبیر میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح وہ جو قوم سمود کے لوگ تھے، تو 9 ان میں ڈاکو گروہ تھے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں 9 جماعتیں تھیں جو فتنہ فساد کرنے والے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو ان 9 وہ جو گینگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سالے جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ یہ اب سر پہ چڑھ گئے ہیں، اب انہوں نے تو 3 دن کے بعد عذاب کا بھی انہوں نے جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ تو اب راتوں رات جو ہے نا 9 گروہ انہوں نے اکٹھ کیا، قسمیں اٹھائیں انہوں نے، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، انہوں نے کہا راتوں رات ہم حملہ کر ڈالیں گے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں پر علیہ السلام۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، اگر حضرت صالح کے گھر والے اور ان کے خاندان والے کہیں گے کس نے قتل کیا ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ان کی ہلاکت کے وقت ہم موجود ہی نہیں تھے، ہم تو کہیں اور تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر کیا اور پھر ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھو کیسے ہوا ان کے مکر کا انجام، أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے ان 9 کے 9 گروہوں کو اور ان کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کافروں کی تدبیر کو انہی پر الٹ دیتے ہیں، وہ ان کی تدبیر کی بنیاد انہی کے سر پر گر پڑتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ،
اور جو بری تدبیر اور برا مکر و فریب ہے وہ نہیں گھیرتا مگر اپنے اہل کو۔ یہ ایک محاورہ قرآن نے استعمال کیا کہ جو لوگ بری تدبیر کرتے ہیں، برا مکر و فریب کرتے ہیں، تو یہ برا مکر و فریب جو کرنے والے ہیں وہی اسی جو کسی دوسرے کے لیے شکنجہ کستا ہے، وہ اس شکنجے میں خود وہ پھنستا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں تو جس کے لیے گڑھک ہوتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ تو یہ محاورہ قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، یہ تدبیریں کرتے رہیں گے، وعند اللہ مکرہم، ان کی تدبیریں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان کی تدبیروں کا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی تدبیریں وہ اتنی بڑی کیوں نہ ہوں کہ جس سے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ زائل ہو جائیں، اتنی بڑی لوگ تدبیر کریں، اتنی بڑی چال چلیں کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، لوگ اتنی بڑی چال چلیں تو اللہ تعالیٰ اس چال کو انہی لوگوں پر الٹا دیتے ہیں۔ یہاں وہی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو مخالفین ہیں نبیوں کے، اور یہ جو اصل میں شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں توحید کے خلاف، تو یہ لوگ جو ہیں یہ دین اسلام کے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں بہت زیادہ، پچھلے لوگ زیادہ مالدار تھے، زیادہ طاقتور تھے، زیادہ جتھا تھا ان کے پاس، زیادہ بڑا اقتدار تھا، زیادہ صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود پچھلے لوگوں نے بڑی چالیں چلی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف، اللہ کے خلاف اپنے تئیں، اللہ نے ان کی چالوں کو ان پر الٹا دیا۔ تو یہ اپنی چالوں میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ آخرکار یہ بھی ذلیل ہو کر رہیں گے، یہ مراد ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کریں گے۔ ویقول، اور اللہ کہیں گے، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہ ماننے والے لوگ تھے، آگے سے شبہات پیدا کرنے والے لوگ، الٹے سیدھے، خود بھی نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں تھی انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، باتیں ساری سمجھ میں آتی تھیں، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں انکار موجود تھا، بغاوت موجود تھی۔ تو اب جب انہوں نے چالیں چلیں تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں اللہ نے ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دیا، اور اپنی چالوں کا وہ خود شکار ہو گئے، انہیں وہاں سے اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن، اصل عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کریں گے۔ بات ساری چل رہی ہے توحید اور شرک کے ضمن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کریں گے، اور اللہ انہیں کہیں گے کہاں ہیں میرے شریک وہ جو جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی تم اختلاف کرتے تھے توحید کے بارے میں، تم شرک کرتے تھے، تو قیامت کے دن بھی اللہ انہیں رسوا کریں گے، اور اللہ کہیں گے کہ بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے، جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، تو کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے، ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور برائی، برا عذاب، علی الکافرین، کافروں پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان کی چالیں تباہ ہوں گی، دنیا میں بھی ان کی چالیں کارگر نہیں ہوں گی، دنیا میں یہ مخالفتیں کریں گے، اپنا مال و دولت استعمال کریں گے، اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کریں گے اسلام مسلمانوں کے خلاف، لیکن مغلوب بھی یہی ہوں گے، نقصان بھی انہی کا ہوگا۔
اور ان کی تدبیر انہی پر آ پڑے گی، اور آخرت میں بھی انہی کی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں اللہ ان سے کہیں گے میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس۔ جب اللہ آخرت میں پوچھیں گے کہ دنیا میں تم نے شریک بنا رکھے تھے میرے شریک کہاں ہیں، آج ذرا ان سے کہو تمہاری مدد کریں، تو خاموش ہوں گے، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو پھر اس وقت اہل علم پکار اٹھیں گے، اس وقت علماء پھر گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے، کیا بولیں گے، کیا کہیں گے؟ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کی برائی یعنی برا عذاب آج کے دن کا علی الکافرین، وہ تو کافروں پر ہی ہوگا۔ یہاں اہل علم کی بات کی ہے کہ اہل علم کہیں گے آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کا عذاب کافروں پر ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو قیامت کے دن بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، جس قیامت کے دن اللہ بہت ناراض ہوں گے، خاص طور پر اپنے نافرمانوں سے اور مشرکین سے۔ تو جب اللہ ناراض ہوں گے قیامت کے دن، تو اس وقت تو سب لوگ ڈر رہے ہوں گے، سب لوگ خوف میں ہوں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ لیکن اس وقت اگر بات کرنے کی جرت کوئی کرے گا تو وہ کون کرے گا؟ اہل علم۔ اہل علم پکار اٹھیں گے قیامت کے دن کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کا عذاب کافروں پر ہے۔ اس سے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اہل علم کا کام ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فتنہ ہو، دنیا کے اندر اگر کوئی خرابی ہو، دنیا کے اندر اگر کافر لوگ کوئی غلط معاملہ کریں، غلط تدبیریں کریں، کوئی فتنہ بپا کریں، کوئی سازشیں کریں، تو دنیا میں بھی اہل علم کا کام ہے کہ اس فتنے کا سدباب کریں۔ اور اہل علم کا مقام تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اہل علم اللہ کے جو وعدے ہیں ان کو دہرائیں گے اور کہیں گے کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کا عذاب تو کافروں پر ہے۔ اس سے اہل علم کا مقام کو پتہ لگتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح قارون کے پاس دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت تھا، اور کس طرح وہ شان و شوکت میں وہ نکلا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ سارا مال و دولت میں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو اب عام لوگ جو دنیا کے لوگ تھے وہ قارون کو دیکھ کر حسرت کیا کرتے تھے دنیا میں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ وہ لوگ جو دنیا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے، جب قارون کو دیکھتے تھے کہ بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑی دولت ہے، بڑی شان و شوکت ہے، تو دنیا چاہنے والے کہتے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح مال و دولت ہو۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہو جو قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو جب دنیا دار لوگ مال کے فتنے میں مبتلا ہوتے قارون کی وجہ سے، تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ دنیا میں اہل علم نے پھر کہا کہ تم پہ افسوس ہو، دنیا داروں کو سمجھایا، تم پہ افسوس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب جو اللہ کے ہاں ہے آخرت میں وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ جو سعادت ہے یہ صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اہل علم نے دنیا میں بھی اصلاح کی، اہل علم ہی فتنے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، تو جو علماء حق ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔
تو یہاں اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا، قیامت کے دن اہل علم پکار اٹھیں گے، اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی فرمائی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ نہیں وہ ٹھہرے ایک گھڑی سے زیادہ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے دنیا میں تو ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مجرم کہیں گے قیامت کے دن کہ دنیا میں تو ہم ایک پل سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، تو اس وقت اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، البتہ تم ٹھہرے رہے ہو اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حساب کے مطابق بعث کے دن تک۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، پس یہ بعث کا دن ہے، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ تو اہل علم قیامت کے دن وہ حق کا اعلان کریں گے، جس طرح دنیا میں وہ حق کا اعلان کرتے رہے، دنیا میں وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، دنیا میں وہ لوگوں کو اگر لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے تو اہل علم جو ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، تو قیامت کے دن اہل علم حق کا اعلان کریں گے، اور یہ اہل علم کی فضیلت ہے۔ اہل علم کا یہ مقام ہے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے، اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی، اور آخرت میں بھی وہ اعلان کریں گے حق کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، تو جب اللہ کہیں گے مشرکین سے کہاں ہیں میرے شریک جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، تو مجرم تو کچھ نہیں بول سکیں گے، اب وہ ضرورت نہیں ہوگی بات کرنے کی، تو اہل علم پھر کہیں گے کہ آج کے دن کی رسوائی اور آج کے دن کی برائی یعنی برا عذاب وہ تو کافروں کے لیے ہے، کافروں پر ہے۔ کون کافر؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر قیامت کے دن کا عذاب اور قیامت کے دن کی رسوائی وہ تو کافروں کے لیے ہے۔ یہ کون کافر ہیں؟ یہ وہ کافر ہیں دنیا میں جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بس وہ ڈالتے ہیں سلامتی کو، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، کہ نہیں تھے ہم عمل کرتے کوئی برا، بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن کی رسوائی اور قیامت کے دن کا عذاب کافروں کے لیے ہے۔ یہ کون کافر ہیں؟ یہ وہ کافر ہیں کہ ان کی دنیا جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزری، اب ان کے لیے قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ صرف قیامت کے دن کا عذاب نہیں ہے، ان کی موت کیسے ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ وہ ہیں کہ جب ان کی دنیا میں برے اعمال کر کر کے موت آتی ہے، جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اب فرشتے کیا کرتے ہیں یہاں ذکر نہیں ہے۔ فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے، تو فرشتے پھر ان کی خوب پٹائی کرتے ہیں، یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہاں ذکر نہیں ہے۔ دوسری آیات میں ذکر ہے کہ فرشتے پٹائی کر کر کے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر مار مار کر ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو جب یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ، جب ان کی موت آتی ہے اور ان کے ساتھ یہ بدترین معاملہ ہوتا ہے موت کے وقت، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، یہ سلامتی ڈالتے ہیں۔ سلامتی ڈالتے کہ کیا مطلب؟ کہ امان مانگتے ہیں فرشتوں سے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ ان کو پتہ ہے فرشتے کیوں مار رہے ہیں، فرشتے کیوں ذلیل کر رہے ہیں، پتہ ہے اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر خرابی کرتے رہے۔ تو وہ سلامتی ڈالتے ہیں فرشتوں پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟
ہماری پٹائی کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی برا عمل کیا ہی نہیں. جھوٹ بولتے ہیں مرتے وقت. یعنی جب یہ اپنی دنیا کی زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کفر و شرک میں، تو موت کے ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے. فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوں. تو اب یہ سلامتی ڈالتے ہیں فرشتوں پر. یہاں ذکر نہیں ہے فرشتے مارتے ہیں، دوسری آیات میں ذکر ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے ان کے چہروں کو بھی مارتے ہیں، ان کی پشتوں کو بھی مارتے ہیں، پشتوں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، چہروں پر بھی مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ دھمکیاں بھی سناتے ہیں کہ اب تم جلنے کا عذاب چکھو، اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلنے کا عذاب چکھنا ہے. ایک تو پٹائی کرتے کرتے روح قبض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو پھر وعید سناتے ہیں کہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جلنے کا عذاب ہے. قبر میں بھی تمہیں یہ عذاب سہنا پڑے گا، اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ عذاب سہنا پڑے گا. تو جب فرشتے ان ظالموں کو فوت کرتے ہیں، تو فرشتے جب ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں پٹائی والا، درست رویہ رکھتے ہیں، تو پھر یہ فرشتوں کے سامنے سلامتی ڈالتے ہیں، صلح کا پیغام ڈالتے ہیں، اور جھوٹ بول کے کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، نہیں تھے ہم عمل کرتے کوئی برا، ہم نے تو زندگی میں کوئی برا عمل کیا ہی نہیں. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ بلا، بلکہ ایسی بات نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں کرامن کاتبین. تو فرشتے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، جی ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تم اس مار پٹائی کے، اس سزا کے تم مستحق ہو. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس البتہ بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. اب صرف یہاں ذکر نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہاں محذوف ہے، فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں، چہروں پر پشتوں پر مارتے ہیں، برے طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، بڑے برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. آگے سے کفار جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے سے سلامتی ڈالتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، ہم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، تمہارے اعمال گھنونے اعمال وہ اللہ کو بخوبی علم ہے. ساتھ ساتھ فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وعید سناتے ہیں کہ اب تمہارے لیے آگے بھی کوئی خیر نہیں ہے. ابھی تو ہم تمہارے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، آگے بھی تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، یعنی مرنے کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ یعنی عذاب سے کنایہ ہے. اصل میں فا جو ہے یہ فوری بات کے لیے آتا ہے. اب فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، اور روح قبض کرتے ہوئے ساتھ ہی کہتے ہیں جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. کیا مراد ہے اس سے؟ کیا کافر مرنے کے ساتھ ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں؟ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ یعنی عذاب مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کلاس میں کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یعنی دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، دو زندگی ہیں نا، درمیان میں ایک قبر بھی تو ہے. قبر کیا ہے؟ برزخی معاملہ ہے. ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. درمیان میں قبر کیا ہے؟ یہ موت ہے، یہ دوسری موت ہے. دو موتیں، دو زندگی ہیں. پہلی زندگی کون سی ہے؟ جو ہم اب گزار رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں سارے لوگ. اور دوسری زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی. موتیں کتنی ہیں؟ وہ بھی دو ہیں.
دو موتیں کیسے ہیں؟ ایک موت جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ہے، جو قبر کا معاملہ ہے، وہ کہنے کو موت ہے اس اعتبار سے کہ روح الگ ہو جاتی ہے، اگرچہ روح کا ایک حد تک اتصال رہتا ہے جسم کے ساتھ، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، نعمتیں بھی ہوتی ہیں، وعلیکم السلام، اگرچہ روح جو ہے وہ تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے نیک لوگوں کی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، یا سجین میں ہوتی ہے، لیکن اس روح کا ایک تعلق کسی حد تک اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ جو معاملہ قبر کا اس کو برزخی معاملہ کہتے ہیں، جس طرح اللہ قرآن میں برزخی زندگی کہتے ہیں، جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب مرنے کے بعد اب برزخ ہے بعث کے دن تک، جس دن تک یہ اٹھائے جائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی موت کے بعد اب برزخی معاملہ ہے جب تک دوسری زندگی شروع ہونی ہے قیامت کی۔ اب یہ برزخی معاملہ ہے، اس کو موت سے تعبیر بھی کیا گیا ہے، اور ویسے اس کو برزخی زندگی بھی کہہ دیا جاتا ہے، زندگی اس اعتبار سے کہ اس میں جو نعمتیں ہیں، جو عذاب ہوتا ہے، اگرچہ یہ نعمتیں اور عذاب اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کر کے جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کا عذاب ہے، یہ اس سے اللہ کو پتہ ہے بہتر، یہ اس سے کم تر ہے، اس سے ہلکا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک عذاب ہے اور یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اس کو موت سے تعبیر بھی کیا گیا اور برزخی معاملات سے بھی، برزخی زندگی سے بھی۔ تو یہ موت ہے، دوسری موت ہے، اور پہلی موت کون سی ہے؟ جی جی، یہ ہماری دنیا کی زندگی سے پہلے عالم ارواح کہہ لیں آپ، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، دو موتیں، دو زندگی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ کہنے کو موت ہے، لیکن اگر اس کو ملایا جائے، یہ پہلی زندگی کے ساتھ ملایا جائے گا، دوسری زندگی سے ملایا جائے گا، اس کا زیادہ تعلق دوسری زندگی کے ساتھ۔ یہ قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان، میں ذکر کر رہا تھا کہ قبر کی زندگی کو، قبر کے معاملے کو، برزخی زندگی ہے یا موت ہے دوسری، اس قبر کے معاملے کو اگر ہم پہلی زندگی یا دوسری زندگی کے ساتھ ملانا چاہیں تو یہ کس کے زیادہ قریب ہے؟ کہ دوسری زندگی کے، آخرت کے زیادہ قریب ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کا ذکر کرتے یا قبر سے گزرتے جنازے وغیرہ سے تو بہت رویا کرتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کے سامنے جنت جہنم کا، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو قبر اور قبر کے حالات جب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت زیادہ غیر ہوتی ہے، تو قبر سے آپ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اصل میں قبر سے بلکہ یعنی قبر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے کہ برا ہے، اور اس کے معاملات اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ تو گویا کہ اصل میں مرنے کے بعد ہی یا نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں یا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ نعمتیں اور وہ عذاب نہیں ہے جو جنت کی نعمتیں ہیں یا جہنم کا عذاب ہے، یہ اس سے فرق ہے، لیکن بہرحال یہ عذاب ہے اور یہ نعمتیں ہیں، اور یہ عذاب قبر برحق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں تو فرشتے انہیں وعید سنا دیتے ہیں کہ فوری کے لیے آتا ہے، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یعنی ساتھ فرشتے پٹائی کر رہے ہیں، ساتھ ذلیل رسوا کر رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ مرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ عذابوں کی وعید سنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب یہ عذاب اب چلتے رہیں گے، اب عذاب ختم نہیں ہوں گے۔ اب وہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں قبر میں جا کر، ممکن ہے ایسے یہی مراد ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جب آپ، ہمیں پتہ ہے
احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب کافر لوگ قبر میں دفنایا جاتا ہے ان کو، تو قبر ان کے لیے جہنم سے دروازہ کھل جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت سے دروازہ کھل جاتا ہے، جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں اور وہ سو جاتا ہے جیسے دلہن سو جاتی ہے، نم کا نومت العروس۔ فرشتے آتے ہیں پہلے، اور فرشتے منکر نکیر، اور وہ سوال پوچھتے ہیں 3، نیک ہو تو وہ ساری تفصیل آپ نے پڑھ رکھی ہے۔ تو گویا کہ قبر کے اندر یہ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پر پیش ہوتے ہیں قبر میں، یعنی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا اب زیادہ سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، فرشتے انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں موت کے وقت، اور ساتھ ہی وعید سناتے ہیں کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی اب قبر میں جہنم اور جہنم کا عذاب، جہنم کی طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جسم چلے جاتے ہیں قبر میں اور روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں، سجین میں، جو اسفل سافلین اور جہنم کا گھڑا ہے والعیاذ باللہ۔ تو ساتھ ہی انہیں وہی سنا دی جاتی ہے کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں اسے ذکر کر رہا تھا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور وہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں، اور اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں تو تفصیل سے موجود ہے ہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی آیات صراحت سے بتاتی ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں۔ تو فرشتے کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس البتہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، یعنی جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی پتہ لگا کہ یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اور تکبر کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا، یعنی مرتے وقت فرشتے انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، پٹائی کریں گے، قبر کا عذاب ہوگا، اور پھر جہنم کا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ کس کا انجام ہے؟ بہت برا انجام ہے تکبر کرنے والوں کا، یہ تکبر کرنے والوں کا انجام ہے۔ اور تکبر کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا پچھلے لیکچر میں، جو اللہ رسول کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں وہ در حقیقت تکبر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو تکبر اصل میں کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا، ہم سمجھتے ہیں تکبر سے مراد لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ بڑا تکبر ہے حق کا انکار کرنا، اپنے آپ کو حق سے بالا تر سمجھنا کہ اللہ رسول کے احکامات میرے لیے نہیں ہیں، وہ غریب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے صاحب اقتدار مالدار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے تو عیش و عشرت لکھی ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ رسول کے احکامات سب کے لیے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے، کوئی عام ہے، تو اللہ رسول کے احکامات سب کے لیے ہیں۔ جو اللہ رسول کے احکامات کو نہ مانے تو وہ اصل میں متکبر ہے، وہ اصل میں جنت میں جانے کا منکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہی تکبر ہے، اور اسی تکبر کا انجام یہ ایسی بدترین موت ہے، اور ایسی برزخی زندگی ہے، اور ایسا قیامت کا عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ یہ تو برے لوگوں کا، تکبر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی چالیں بھی ناکام ہیں، اور ان کے بعض اعمال اللہ نے ذکر کیے ہیں، شرک اور دیگر چیزیں۔
وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے۔ برے لوگوں کا تذکرہ ہوا، اب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب برے لوگوں سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو برے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں نازل کی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، آیت نمبر 24 میں ہم پڑھا آئے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ تکبر کرنے والوں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں یعنی وہ قرآن کا، اللہ کی وحی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس میں تو کس سے کہانی ہے، حالانکہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی قصے نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑی عبرت ہے۔ تو ایک یہ رویہ ہے شرک کا، اللہ کی وحی اور قرآن کا انکار کرنے کا، اور چالیں چلنے کا اللہ رسول اور مسلمانوں اور دین اسلام کے خلاف، اور ان کا انجام وہ ذکر ہوا، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وحی کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے ڈرنے والوں سے کہ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کیا نازل کیا ہے، کیا تم اس کو اللہ کی وحی مانتے ہو، یا تم بھی مذاق اڑاتے ہو اس کا، کیا تم بھی اسے پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ نے جو نازل کیا وہ کیا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں خیرہ، بہترین چیز اللہ نے نازل کی ہے، اچھی چیز اللہ نے نازل کی ہے، وحی سے بڑھ کر خیر کیا ہو سکتی ہے، وحی سے بڑھ کر اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان اللہ کی وحی ہے۔ اللہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا اعمال، افعال، اقوال ہیں کہ انہیں سر انجام دیا جائے گا، تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ وہی نازل نہ کرے، اللہ ہمیں بتائیں نا حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو ہم ٹامک ڈوئیاں مارتے رہیں، ہم بھٹکتے پھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے، جب تک وہی نہیں اتری تو پریشان تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی، قرآن سے بڑھ کر، اللہ کی وحی سے بڑھ کر، جو ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح کرتی ہے۔ تو جب متقی لوگوں سے سوال ہوتا ہے اللہ نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کی ہے اللہ نے، اچھی چیز نازل کی ہے، بہترین چیز اللہ نے نازل کی ہے، اس کے اندر کوئی مذاق نہیں اڑاتے اس کا، وہ اللہ رسول کے احکامات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کرتے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، حسنہ، نیکی ہے، اچھا بدلہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس قسم کی زندگی گزارتے رہے، اللہ رسول پر ایمان لاتے رہے، وحی پر ایمان لاتے رہے، وحی کو اللہ کا احسان سمجھتے رہے، وحی کے مطابق عمل کرتے رہے، تو اب ایسے نیکی کرنے والوں کے لیے جو دنیا میں اس قسم کی نیکیاں کرتے رہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے آخرت میں، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پیچھے تکبر کا ہم نے پڑھا کہ جب وہ تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں وحی کا، تو فرشتے پھر ان کا مذاق بناتے ہیں، مرتے وقت فرشتے پٹائیاں کرتے ہیں، اور فرشتے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور فرشتے پھر عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں، جیسے عمل ویسے اس کے ساتھ معاملہ۔ لیکن اب یہاں جب نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو اللہ کا سب سے بڑا احسان سمجھنے والے ہیں، ایسی نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں اچھا انجام رکھا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ بہت اچھا ہے گھر متقی لوگوں کا، ایک متقی ہے اور ایک متکبر ہے۔
متکبر لوگ انکار کرنے والے، ان کا انجام پیچھے ذکر ہوا، اور یہ متقی اللہ سے ڈرنے والے تو ان کا انجام بہت اچھا ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، پیچھے ہم نے پڑھا۔ متقین کا گھر بہت اچھا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا وہ کیا ہے، آخرت کا اچھا گھر کیا ہے، متقین کا اچھا گھر، اچھا انجام کیا ہے۔ جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، گھنے درخت ہیں اور نیچے سے نہریں جاری ہیں، بڑا خوشنما، بڑا ہی بہترین اور خوبصورت ترین منظر۔ لہم فیہا ما یشاؤون، صرف خوشنما منظر نہیں ہے، صرف دیکھنے کی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، جو وہ خواہش کریں گے کھانے پینے کو، عیش کرنے کو، وہ ملے گا۔ صرف اچھے مناظر نہیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، استعمال کرنے کی، جو لوگ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتے ہیں ڈرنے والوں کو۔ تو دو رویے ہوئے، ایک اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور ایک تکبر کر کے زندگی کو، اللہ کا انکار کر کے زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات۔ یہ کون ہے متقی لوگ؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ، ان کی موت کیسی ہوتی ہے اور ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ تو انجام ہوا نا۔ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کی وحی کیا ہے، اللہ نے کیا نازل کیا، کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کا انجام بتایا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں آخرت میں اچھا انجام ہے، آخرت اگر بہتر ہے، متقین کا گھر بہت اچھا ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ متقی لوگوں کا یہی انجام ہے، یہ آخرت کی بات ہوئی ہے۔ دنیا میں یہ لوگ کیسے تھے، ان کی موت کیسی تھی، جیسے پیچھے ہم نے تکبر کرنے والوں کی دنیا کی زندگی پڑھی کہ وہ ظالم تھے اپنے آپ پر، ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پر، اور ان کی ہم نے موت پڑھی۔ یہاں ذکر نہیں ہے، وہ دوسری آیات سے میں ذکر ہے کہ ان کی پٹائی ہوتی ہے اور وہ سلامتی پیش کرتے ہیں فرشتوں کو کہ ہمیں چھوڑ دو۔ یہ متقی لوگ، ان کی موت کیسی ہے اور ان کی دنیا کیسی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ جب فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کی دنیا کی زندگی پاکی کے ساتھ گزرتی ہے، یہ پاک ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، شرک سے، کفر سے، ان نجاستوں سے پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ یہ پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب فرشتے انہیں سلام پیش کرتے ہیں، خوبصورت فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، کہ برے لوگ ہیں تو بدترین شکل والی فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، خوفناک شکل والے، اور ہم نے پیچھے پڑھا وہ مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ یہاں خوبصورت فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، آرام سے روح قبض کرتے ہیں، اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، اور کہتے ہیں جنت تمہیں ملے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، اور یہاں ہے کہ جنت ملے گی تو اعمال کی وجہ سے۔ تو کیا ان میں آپس میں کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے کہ جنت اعمال کی وجہ سے ملے گی کہ اللہ کی رحمت سے؟ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور اللہ کی رحمت جوش آئے گی ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔